السلام علیکم. اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہرحال اب ڈیولپمنٹس ہونا شروع ہو گئی ہیں جس کا سب کو انتظار تھا, جوڑ توڑ کی سیاست. لیکن اب تک کی جو بڑی ڈیولپمنٹ جو ہم نے دیکھی وہ نواز شریف صاحب کی وکٹری سپیچ. حیرانگی بھی تھی, ہمیں تو حیرانگی تھی کہ 65 سیٹوں کے ساتھ اب کیسے وکٹری سپیچ کر رہے ہیں. اگر ان کی بات کریں تو ان کے چہرے پہ افسردگی بھی تھی, گلے شکوے بھی تھے کہ کون سی گارنٹیاں دے کے انہیں بلایا گیا تھا اور ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. دوسری طرف انہوں نے بہت سی چیزوں کے اشارے بھی دے دیے. ایک بات انہوں نے اچھی کی کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں سب کو مل کر اس بھنور کو جو ہے نا وہ لے کر چلنا ہے, سب مشکلات میں سب کو جو ہے نا وہ اس کا حل نکالنا ہے. یہ اکیلا پاکستان مسلم لیگ نون کا نہیں ہے, یہ سب کا پاکستان ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سب کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں, چاہے وہ آزاد امیدوار ہیں, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ MQM ہے. انہوں نے دعوت دی کہ سب آئیے سب مل کر حکومت بنائیں. بلکہ انہوں نے ٹاسک دیا شہباز شریف صاحب کو, اسحاق ڈار صاحب کو کہ وہ آصف علی زرداری صاحب سے ملیں. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا جب یہ خبر چلنا شروع ہوئی کہ بلاول بھٹو صاحب بھی لاہور پہنچ گئے ہیں, زرداری صاحب بھی لاہور پہنچ گئے ہیں. تو یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو اب جوڑ توڑ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. لیکن ایک کل کا جو سوال, الیکشن کمیشن کا جو ایک رویہ, الیکشن کمیشن کی خاموشی, ریزلٹس کا تاخیر سے آنا, اس پر الیکشن کمیشن کی ایکسپلینیشن کا سب کو انتظار تھا, جواب کا انتظار تھا جو ابھی تک نہیں آیا ہے. اس پر بھی بات کریں گے. دوسری طرف PTI کے ترجمان رؤوف حسن صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے آزاد لوگوں کا ضمیر خریدنا اتنا آسان نہیں ہے. ہم پنجاب میں بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں, ہم وفاق میں بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں. ہمارے پاس ایک جماعت ہے جس کا میں اعلان نہیں کر سکتا, ہم 10 سے 15 دن میں اپنے انٹرا پارٹی جو الیکشنز ہے وہ کرا دیں گے. PTI کے جو بیکنگ امیدوار ہیں وہ بھی بڑے پرجوش ہیں کہ ہم اپنی حکومت بنائیں گے. زرداری صاحب بھی اب لین دین میں شروع ہو گئے ہیں, اور مسلم لیگ نون بھی وہ تو چاہتی ہے کہ سب مل کر حکومت بنائیں. میرے ساتھ میرے تجزیہ نگار بڑا زبردست پینل ہے, ان کا میں انٹروڈکشن کروا دوں. ارشاد عارف صاحب ہیں, بہت شکریہ. ضمیر حیدر صاحب ہیں, آپ کا بھی شکریہ. قمر دلشاد صاحب ہیں, درمیان میں بٹھایا ہے کہ دونوں طرف سے ذرا بچھاڑو کہ کیا کیا ہے الیکشن کمیشن نے, بہت شکریہ آپ کا. اویس سلیم صاحب ہیں میرے ساتھ, بریگیڈیئر فاروق صاحب ہیں, راؤ خالد صاحب ہیں, رانا عظیم صاحب ہیں. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے ایک بڑی ڈیولپمنٹ, وکٹری سپیچ. میرے خیال میں تو وہ وکٹری سپیچ نہیں تھی, ہونی نہیں چاہیے تھی. 65 سیٹوں کے ساتھ آپ کوئی پریس ریلیز بھی جاری کر سکتے تھے, لیکن پتہ نہیں کون آپ کو مشورے دینے والا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, ایک تو یہ پہلو ہے نا کہ ایک انڈیپینڈنٹ گروپ زیادہ سیٹیں, اس کے پاس کوئی 20-25 سیٹیں زیادہ ہیں, اس کے باوجود ایک پارٹی 65 سیٹوں کے ساتھ وہ وکٹری سپیچ, اس پہ تو یہ بات ہو رہی ہے. ایک اور پہلو ہے جو میاں صاحب نے, میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی غلطی ان سے ہوئی ہے. دیکھیں, جب آپ اپنے آپ کو سنگل لارجسٹ پارٹی ڈکلیئر کر کے حکومت بنانے کا اعلان کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زرداری صاحب کو, انڈیپینڈنٹ گروپ کو, باقی جماعتوں کہتے ہیں میں حکومت بنا رہا ہوں, میں وزیر اعظم آئیں میرے ساتھ تعاون کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو یہ ایسی صورت میں جب ہنگ پارلیمنٹ ہو اور ایک شخص کے پاس اتنی سیٹیں بھی نہیں ہوں, مثال کے طور پر اگر انڈیپینڈنٹ گروپ اور زرداری صاحب ان کے ساتھ ملنے سے انکار کر دیں تو حکومت بن ہی نہیں سکتی. کوئی ان کے پاس وہ بھی نہیں بن ہی نہیں سکتی. کم از کم آپ کے پاس 105 سیٹیں ہوں تو تب جا کے 175 سیٹ کا 172 سیٹوں کا کر سکتے ہیں MQM کو ملا کے, مولانا فضل الرحمان کو, کیونکہ فضل الرحمان صاحب کی 2 سیٹیں ہیں. ANP ویسے فارغ ہو رہی ہے ابھی تک 8 نہیں, جو وہ جو ڈکلیئر کر رہے ہیں 16 کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں وہ 16 لے لیں تو پھر بھی وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک اب ان کے ساتھ جن کے ساتھ یہ مذاکرات کریں گے ان کا رویہ کچھ مختلف ہوگا کہ جناب آپ نے تو یہ کر دیا, تو آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ وزیر اعظم بن رہے ہیں یا آپ کی حکومت بن رہی ہے. ایک تو اس کا پہلو یہ ہے. دوسرا ہے کہ جو شکوک و شبہات میڈیا پہ چل رہے ہیں, پبلک میں چل رہے ہیں, اور وہ ان کی آمد کے ساتھ ہی چلنا شروع ہو گئے تھے, تو ان کو تقویت مل رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کے رزلٹ کچھ بھی ہوں, میاں صاحب آئے ہی وزیر اعظم بننے کے لیے ہیں. مسلم لیگ جو ہے وہ حکومت, اس کے لیے ووٹ لینا یا اکثریت لینا کوئی ضروری بھی نہیں ہے.
یہ ایک دوسرا پہلو ہے جس کی وجہ سے آلریڈی ان پر بھلی مخلوط بنے ہماری حکومت سلیکٹڈ کا بلاول بھٹو صاحب تو باقاعدہ الزام لگا رہے ہیں، تو وہ اس الزام کو بھی آپ تقویت دے رہے ہیں کہ جی ہم تو ہیں، ہمیں سیٹیں ملیں نہ ملیں. تو یہ ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے. تیسری جو انہوں نے جب گفتگو کی ہے، جب آپ اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں جی ہم سب کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، تو فضل الرحمان صاحب جن کے پاس 2 سیٹیں یا 3 ہو جائیں گی ان کا ذکر آپ کر رہے ہیں، زرداری صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، تو گوہر علی خان کا بھی ذکر کریں. ویسے انہوں نے آزاد امیدواروں کا کہا ہے. نہیں، آزاد امیدوار تو کوئی میں نے نہیں رکھ دیا نا. آپ نے فضل الرحمان کا ذکر کیا ہے، آپ نے JUI کا ذکر نہیں کیا، آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر نہیں کیا. آپ لیڈرز کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے جن سے آپ کے بھائی نے اور اسحاق ڈار نے مل کے مذاکرات کرنے ہیں. لیکن ایک بڑی پارٹی جو آپ سے زیادہ جس کے پاس سیٹیں ہیں اس کے سربراہ کا آپ ذکر کرنے پسند نہیں کرتے. رزلٹ خرم دستگیر صاحب اپنی سیٹ ہار گئے ہیں. ہاں، وہ کافی پہلے ہے ان کے. اچھا، ایک بات اور وہ یہ ہے کہ اب اگر میاں صاحب واقعتاً جو کچھ وہ فرما رہے ہیں اسی پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے، اول تو یہ کام پہلے ہونا چاہیے تھے، ان لیڈرز سے رابطہ کیا جاتا، ان سے مذاکرات باتیں کی جاتی، اور پھر آ کے آپ پبلک کے سامنے بتاتے کہ میری زرداری صاحب سے بات ہو گئی ہے، میری فضل الرحمان سے فلاں سے. نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ انہوں نے بات کرنے سے پہلے بعد میں اناؤنس کیا ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں ہوئی. میری 6 بجے بلاول ہاؤس میں بات ہوئی ہے. اس وقت 6 بجے بلاول ہاؤس صاحب لاہور کے لیے نکل رہے تھے. آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کی سپیچ کب ہوئی ہے. لاہور کا آنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ ان سے بات ہو گئی تھی. میں جو کہہ رہا ہوں بات ان سے پہلے ہونی چاہیے تھی. ابھی پتہ چلا ہے نا کہ شہباز شریف صاحب نے رابطہ کیا ہے زرداری صاحب سے اور ان کو دعوت دی ہے یا آنے کو کہا ہے. آپ کو نہیں لگتا پبلک میں انہوں نے بعد میں کہا ہے پہلے رابطے کر چکے تھے؟ میرا نہیں خیال اس لیے کہ خورشید شاہ صاحب نے باقاعدہ اس پہ پروٹیسٹ کیا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس طرح سے کر رہے ہیں. تو اب بھی جو میں آخری بات، اب بھی ان کو چاہیے کہ جو ملک کے حالات ہیں اور جو سپرٹ مینڈیٹ ہے اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے ابھی آپ فوری طور پر پارلیمنٹ کا اجلاس ہونے سے پہلے ان لوگوں سے آپ خود ملیں، ان سے آپ خود رابطہ کریں. اگر آپ لیڈر ہیں پارٹی کے تو آپ ان سے خود رابطہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب سے خود ملیں، مولانا صاحب سے خود ملیں، بالکل اور آپ اپنا ایجنڈا سامنے رکھیں کہ جناب میں آپ کو ساتھ اس لیے ملانا چاہتا ہوں، یہ میرا ایجنڈا ہے، آپ بتائیں. اس کی روشنی میں تاکہ جب یہ اسمبلی میں پارلیمنٹ کا اجلاس ہو، حلف اٹھائیں، تو اس کے بعد اس وقت تک بہت ساری چیزیں. ضمیر حیدر صاحب جب نواز شریف صاحب بات کر رہے تھے، نیچے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے یہ کھڑا ہے شہباز شریف، یہ لیپ ٹاپ بھی آرڈر ہو گئے ہیں، یہ مفت دوائیاں بھی دے گا، بہت کچھ کرے گا. آپ کو اس سے یہ اشارہ ملا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی بات کر رہے تھے کہ یہ بننے جا رہے ہیں؟ ویسے یہ بات تو شہباز شریف صاحب نے جب وزیر اعظم سے تب بھی کی تھی کہ میں لیپ ٹاپس دوں گا. تو اب یہ یقیناً سوالیہ نشان ہے، کیونکہ پھر رائٹ سائڈ پہ ان کی صاحبزادی بھی کھڑی تھیں جن کو بھی پچ کیا جا رہا ہے کہ وہ فیوچر کی چیف منسٹر ہیں پنجاب کی. تو اس میں اب یہ تو ایک سوال ہے، لیکن جو کراؤڈ میں نا 2-3 لفظ انہوں نے بڑے دلچسپ استعمال کیے تھے. ایک تو وہ ہارمنی، ہاں، کہ جی تمام اداروں میں جس میں میڈیا کو بھی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا سب کا رول ہونا چاہیے، کہ سب کا رول ہونا چاہیے اداروں سمیت. پھر انہوں نے کسی نے نعرہ لگانے کی بات کی، نعرہ لگایا تو انہوں نے کہا تم ڈسپلن خراب کر رہے ہو، ڈسپلن میں رہو. تو یہ بڑے دلچسپ لفظ ہیں، ہارمنی اور ڈسپلن. ایک تو یہ بات. دوسری بات جو شاد صاحب بات کر رہے تھے نا کہ جو بیرسٹر گوہر صاحب کو رابطہ کرنا چاہیے ایز اے پارٹی لیڈر. ٹیکنیکلی ابھی وہ پارٹی ہے نہیں، ہی از این انڈیویجول ود این انڈیویجول سائن، اور وہ آزاد جیتے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بیکڈ بائی وہ ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی ایز اے لیگل اینٹی انڈیویجول ہے اس وقت، ایک اپنے نشان پر وہ جیتے ہیں. تو لیکن مورلی میں سمجھتا ہوں ارشاد عارف صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. ہمیں اگر معلوم ہے کہ بیکڈ بائی آل دیز انڈیپینڈنٹس آر ایک جماعت ہے، تو وہ دل بڑا کرنے والی بات ہے، جو کہ میاں صاحب اب ارشاد صاحب بتا سکتے ہیں کہ کیونکہ بہت قریب سے بھی جانتے ہیں کہ کتنا بڑا وہ دل کر سکتے ہیں اس معاملے میں.
اس میں بہت بڑا دل چاہیے کہ مانتے ہوئے کہ وہ انڈیویجول ہے لیکن آپ ان کو کلیکٹیولی ٹریٹ کر لیں. صحیح. قمر دلشاد صاحب، پارٹی تو اپنی جگہ پر موجود ہے، تحریک انصاف پارٹی تو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے. اب یہ لوگ تحریک انصاف کو جوائن کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے یہ لوگ اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں، کیونکہ رؤوف حسن صاحب نے ابھی بات کی، ان کا پارٹی ہمارے پاس موجود ہے، میں اعلان نہیں کر سکتا. کیا کوئی نئی پارٹی بنانی پڑے گی یا کوئی راستہ ہے کہ تحریک انصاف بھی میں بھی جا سکتے ہیں یہ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی اچھی گفتگو آپ نے سٹارٹ کی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے جو آج اپنی اسپیچ کی ہے اس کی ضرورت نہیں تھی. اچھا. آن کارڈ اسپیچ تھی. ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کر کے تمام سیاسی جماعتیں جو جس میں کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اراکین جن کی تعداد غالباً 90 سے کراس کر چکی ہے. ابھی میں آ رہا تھا آپ کی طرف BBC سے میں انٹرویو دے رہا تھا تو انہوں نے کوئی 95 کا ذکر کیا مجھے. اچھا، اب یہ اتنی بڑی پارٹی آزاد اراکین 95 کراس کر رہے ہیں، پنجاب میں بھی جا رہے ہیں، باقی صوبوں میں بھی جا رہے ہیں، تو ان کو یہ کہنا کہ جی میں اس سنگل میجارٹی پارٹی پہ سنگل میجارٹی پارٹی کا فارمولہ کہاں سے لے کے آئے؟ جیسے ابھی ارشاد عارف صاحب نے بات کی ہے کہ جناب ان کے 65 ہیں، وہ ساری جماعتیں شامل کر لیں تب بھی وہ 134 نہیں ہوتے. جب تک 134 نہیں ہوتے وہ سمپل میجارٹی نہیں بنتی. ہاں ایسے ہی. تو سمپل میجارٹی کا دور دور کا نام و نشان نہیں. تو وہ پھر کہہ رہے تھے میری سنگل میجارٹی. ٹھیک ہے، وہ بڑے اچھی سیاستدان ہیں، بڑے وفادار ہیں، ان میں ہم ان کی وہ بات نہیں کر رہے. ہم ان کو طریقہ کار بتا رہے ہیں. وہ چند دوستوں میں جیسے انہوں نے کہا میں 10 سال حکومت کرنا چاہتا ہوں. اب یہ انہوں نے چند روز پہلے انہوں نے کہا کہ 10 سال سہیل وڑائچ سے آرٹیکل لکھوا لیا. استحکام لانے کے لیے نہیں، استحکام تو بعد میں آیا نا. پہلے سہیل وڑائچ سے انہوں نے کالم لکھوایا. انہوں نے کہا کہ یہ لکھیں کہ جو آئندہ بنگلہ دیش ماڈل آ رہا ہے اور 10 سال حکومت کریں گے. تو آج میرا کالم میں لکھا کہ بنگلہ دیش نے فارمولے کو مسترد کر دیا ہے. میں نے 1 جنوری 2009 کا میں نے فارمولہ، میں خود موجود تھا بنگلہ دیش میں جب پہلا الیکشن کروایا. تو اس میں فارمولہ جب حسنہ واجد پرائم منسٹر بنی اس نے وہ جو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا فارمولہ تھا وہ مسترد کر دیا، ختم کر دیا تھا. تب میں نے اس کو اپنے کالم میں لکھا کہ جناب آپ کون سا فارمولہ لے کے آ گئے؟ تو مسترد ہو چکا ہے اس معاملے میں. کب 10 سال حکومت کریں گے. آج بھی انہوں نے جو بیان دیا کہ ہم 10 سال کے لیے آئے ہیں، وہ اشارتاً کہہ دیا کہ 10 سال چاہیے ہمیں دیں 10 سال 10 سال دیں بغیر الیکشن کی. اچھا 1990 سے کہہ دیا کہ اگر مجھے کنٹینیو کرنے دیتے تو آج حالات مختلف ہوتے، پتہ نہیں کیا بنا دیتے. ہمیں اس کے بارے میں جو اس لیے تمام دوست بیٹھے وہ ہم نے وہ بھی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے. یہ ایک اقوام متحدہ کا ایک باقاعدہ رپورٹ ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ اگر فیلڈ مارشل ایوب خان 75 تک پریزیڈنٹ ہوتا یہ جاپان کو کراس کر دیتا. یہ اقوام متحدہ کی اور ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، اگر کوئی چاہے تو میں پیش کر دیتا ہوں. یہ انہوں نے کہا لیکن وہ نہیں ہونے دیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 10 سال کی بات نہ کریں. اب ایک اور بڑی بات ہے، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں آ گئی ہیں تو ممکن ہے کہ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں اس سے رابطہ کسی سے نہیں ہے، لیکن جو آزاد اراکین کا جو رویہ دیکھ رہے ہیں ہم، اور رؤوف حسن جیسے بھی لوگ بیٹھے ہیں اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ فؤاد کے بھی بھائی ہیں چھوٹے یا بڑے ہیں، تو وہ جناب اس کے معاملے میں وہ انکار کر دیں گے. وہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، بالکل ٹوٹل انکار کریں گے. میجارٹی جو ہے آزاد اراکین کی ان میں سے پرائم منسٹر ہوگا. صحیح. اچھا یس، آزاد میں سے پرائم منسٹر ہوگا، ہو جائے گا. ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. کوئی قطعاً تو نہیں ہے اس میں. نہیں وہ کہے گے ہم 95 ہیں، ہم 95 ہیں، یہ 65 لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو جائے تبھی 95 نہیں بنتے. تو ہم تو 95 ہیں. ایک بات. ایک دوسرا جو آپ کا سوال ہے اس کا یہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمیشہ وقت کی کلائمیٹ کو دیکھ کے فیصلے کرتی ہے. ان کے اپنے فیصلے نہیں ہوتے، کلائمیٹ دیکھتی رہتی ہے. اچھا، وہ اس لیے کہ جس وقت اپنے آصف سعید ہمارے عمرتا بندیال نے جب بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا تھا انٹرا فلور کلاسک کے بارے میں، انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے، آپ کو اپنے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو وہ کون سا آئین تھا بھائی؟ وہ کس آئین کے تحت انہوں نے فیصلہ دے دیا؟ اس پہ ساری حکومتیں بدل گئی.
تو یہ بھی فیصلہ آ سکتا ہے. جسٹس چیف جسٹس آنریبل بڑے بڑے لکھے فلاسفر آدمی ہیں, وہ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے پارٹی رجسٹرڈ ہے الیکشن کے پاکستان میں, ان کا ایک بہت بڑا مینڈیٹ آ گیا ہے جو انٹرا فلور کو چھوڑے ان کو, لیکن یہ جو پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن ہے یہ ان کے عقل کے ہے ہی نہیں. یہ ایکٹ کا حصہ ہے, یہ قانون نہیں ہے, آئین نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, یہ ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو, آئین میں تو نہیں لکھا ہوا. تو اس لحاظ سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب چونکہ یہ پارٹی بہت بڑی میجارٹی میں آ گئی ہے ان کی آزاد, تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ پارٹی جوائن کر لیں. صحیح. اویس, چھانگا مانگا کی سیاست شروع ہونے والی ہے. وہ تو بنی ہوئی حکومت کو اٹھانے کے لیے تھا. دیکھیں ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے, اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. ہم جو یہاں بیٹھ کے انالیسس کر رہے ہیں نا, خاص طور پر پچھلی رات سے, اس میں ایک بڑا بنیادی فلا ہے میرا خیال ہے. ہم امکانات پہ بحث کر رہے ہیں اور ہم ایک آئیڈیل سینیریو کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ درست کیسے ہو سکتا ہے, جو مسائل ہیں وہ ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں. فیصلے کہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہو گئے ہیں, اور ان فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے, جس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ معاملات بظاہر خراب ہو رہے ہیں, پچھلی 16 ماہ کی حکومت میں خراب ہوتے رہے ہیں یا اس سے پہلے خراب ہوتے رہے ہیں. اگر کہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ گاڑی پٹڑی سے اتر رہی ہے اور کسی اور سمت میں جا رہی ہے, جیسے کہ کل کے نتائج سے لگ رہا تھا, تو وہ اس کو گھیر گھار کے واپس اسی پٹڑی پہ لے آتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس کی منزل کا تعین پہلے سے کر دیا ہوا ہے. اب اس میں جو آئیڈیل سچویشن ہو سکتی ہے وہ, جیسے کہ ارشاد عارف صاحب نے کہا, وہ تو یہ ہے کہ سارے سٹیک ہولڈر مل کے بیٹھیں. اور میں سٹیک ہولڈرز میں صرف پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کی بات کرتا ہوں. یہ انیشیٹو سیاسی جماعتوں کو لینا پڑے گا. جیسے میاں نواز شریف صاحب نے جو آج تقریر کی, اس میں اگر وہ پی ٹی آئی کا نام بھی لے لیتے تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا تاثر جاتا, ایک پازیٹیو جیسچر جو ہے وہ جاتا. اگلے 24 گھنٹے میں ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ آزاد ارکان جو ہیں, جو پی ٹی آئی کی بیکنگ سے آئے ہیں, ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے, کیا انہیں آزاد رہنے دیا جاتا ہے یا نہیں رہنے دیا جاتا ہے, اور انہیں کس طرف دھکیلنے کی کوشش ہوتی ہے. اور اگر واقعی ایسا ہوا تو پھر یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہوگی اس بات کی کہ آپ لوگوں کے رائٹ ٹو ووٹ کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. سو اس صورت میں میرا خیال ہے کہ حالات پھر زیادہ خراب ہوں گے. اور اگر کہیں کوئی سوچ ہے کہ اپنی مرضی کا کوئی سیٹ اپ بنا کے اس سے کوئی اکانومی کو بہتر کیا جا سکتا ہے, ملک کے اندر کوئی مجموعی سیاسی ماحول بہتر کیا جا سکتا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ مزید ٹاکسک ہوگا, اس میں بہتری نہیں آئے گی. بہتری کیسے آ سکتی ہے فاروق حمید صاحب؟ یہی لوگ تھے نا پی ڈی ایم کی حکومت میں جنہوں نے 18 مہینے حکومت کی, اس کے بعد ملک کا حال کیا ہوا. کل جو ووٹر نکلا, ایک غصہ یہ بھی تھا جو انہوں نے بیلٹ باکس کے ذریعے نکالا کہ آپ لوگوں نے ہمارا 18 مہینوں میں حال کیا کر دیا ہے. تو اگر یہی سیٹ اپ پی ڈی ایم 2 آ جاتا ہے تو کیا ڈفرینس ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. نہیں, آپ کی بات میں بڑا وزن ہے, کیونکہ پی ڈی ایم 1 نے عوام کی ویلفیئر کے حوالے سے کوئی اتنا بڑی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے جس سے لوگ یہ کہیں کہ جناب ہماری کوالٹی آف لائف بہتر ہوئی ہے, ہماری ہم اپنی آمدنی جو ہے وہ اس میں بہتری آئی ہے, بائنگ پاور ہماری بہتر ہوئی ہے, یا قیمتیں کم ہوئی ہیں گیس کی, بجلی کی. تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ تھنگز بیکیم ویری ویری ٹف, اور لوگ بڑے پریشان ہوئے ہیں, اور پھر نکلتے تھے بھی لوگ باہر. سو اب یہ پی ڈی ایم 1 کی جو پرفارمنس اور ڈیلیوری تھی عوام کے ویلفیئر کے حوالے سے, اب یہی لوگوں کے ذہن میں ہو تو خدشات تو ہوں گے کہ اگر پی ڈی ایم 2 آتا ہے تو پھر کیا فرق ہوگا, کیا حالات کیسے بہتر کریں گے. اوپر سے آپ کو پتہ ہے کہ جو بجٹ ہے وہ آپ کا بالکل آئی ایم ایف کنٹرولڈ ہے. سب آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے ان کو بریفنگ آج کل چل رہی ہیں, سرکاری بریفنگ چل رہی ہے, سرکولر ڈیٹ کیسے کلیئر کرنا ہے, اور باقی ریفارمز, ایف پی آر ریفارم وغیرہ اور بڑی چیزیں. تو ان کے لیے معاملہ تو بڑے چیلنجنگ ہوگا, اس میں کوئی شک والی بات. بالکل. لیکن ایک انہوں نے جو اچھی بات کی ہے اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا مائنڈ سیٹ ریفارم ہو گیا تھوڑا. لائک فار ایگزامپل انہوں نے کہا آل اسٹیک ہولڈرز سٹ ٹوگیدر. جب پاکستان میں اسٹیک ہولڈر کی کوئی بات کرتا ہے تو وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان, یہ پریزیڈنٹ نیشنل بینک کی بات نہیں کر رہا تھا, ان کا ریفرنس ہوتا ہے ٹورڈز دی ٹاپ موسٹ اور ٹاپ ملٹری لیڈرشپ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے نا جی. تو
آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کے ماضی میں ایک مسئلہ تو رہا ہے, ان کی ایڈجسٹمنٹ, ان کی ایکویشن ود دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ ذرا ویوی رہی ہے. لیکن اس مرتبہ کیونکہ SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سیل انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ہے, جس پہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی طرح جو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں اینڈ تینوں سروس چیفز ہوتے ہیں, اس میں بھی وہی ہے, اس میں بھی وہ ملٹری لیڈرشپ ول بی دیئر اور پرائم منسٹر چیئر کریں گے. سو اس میں جتنے آپ کے اب پرائیویٹائزیشن کے معاملے آنے ہیں نئی گورنمنٹ کے بعد, وہ ٹاپ پرائیورٹی ہے. آپ کے اور ریفارمز کے معاملات آنے ہیں, فورن یہ جو انویسٹمنٹ ہے, لونز ہیں, IMF جو اسٹریٹجک اکنامک ڈیسیژنز ہیں ایکسپورٹس کے ریلیٹڈ وغیرہ, وہ تو اب یہ فورم کرے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نواز شریف صاحب کی تمام جیتنے والی جماعتوں کو مل کر حکومت بنانے کی پیشکش. ترجمان PTI کا کہنا ہے کہ ہمارے کامیاب امیدواروں کا ضمیر خریدنا بڑا مشکل ہے. راؤ صاحب, کتنا آسان لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی MQM کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتے ہیں؟ یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جن آزاد امیدواروں کو انہوں نے دعوت دی, ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کے مینڈیٹ کا احترام بھی کرتے ہیں. امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ کتنے آپ لے کے جا سکتے ہیں, کتنے زرداری صاحب لے کے جا سکتے ہیں, یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں سعدیہ, اس پہ میں اگر مجھے 1 منٹ دے میں اس پہ کمنٹ کرتا ہوں. ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے یہ فارن آف اسپوکس مین امریکی کی, میتھیو ملر کی. پہلی دفعہ ان کو پتہ چلا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, میڈیا ورکرز پہ حملے ہو رہے ہیں, اور بنیادی آزادیاں ہو رہی ہیں, اور انٹرنیٹ سروسز بند ہیں, اور انہوں نے مذمت کی ہے. وہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. میں بتاتا ہوں سر, انتخابی عمل میں مداخلت پر وہ فکر مند ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ مداخلت یا دھوکہ دہی جو ہوئی ہے الیکشن میں اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. دس از ہے تو لیٹ لیکن بڑی سگنیفیکنٹ اسٹیٹمنٹ. یہ بڑے عرصے سے ان کو بار بار سوال ہو رہے تھے, وائٹ ہاؤس میں بھی ادھر بھی, کوئی جواب نہیں دیتے تھے. یہ گول مول کر کے بچ جاتے تھے, ادھر نکل جاتے تھے. اچھا بس ٹھیک ہے نا, پاکستان کے انتخابات میں ان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر آ رہی ہے, دوسرے ممالک میں جو ہوتی ہیں وہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا. یہ ہمارا الیکشن پروسیس ہے, آپ ہم تک رہنے دیجیے پلیز. ایگزیکٹلی. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, ان کو وہ نظر نہیں آتا. یورپی یونین نے بھی ایک بیان جاری کیا اسی طرح. دیکھتے ہیں اب سر یہ کیا کرتے ہیں. لیکن اچھا جو آپ نے بات کی بنیادی طور پہ سگنیفیکنس اس لیے ہوتی ہے کہ آپ when you are in the committee of world you have to listen to them because یہ آپ کا ایک نیشنل کریکٹر جو ہے وہ انٹرسٹ ہے نا, نہیں نیشنل کریکٹر آپ کا وہ ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں, تو you have to listen to them and you try to address these issues. ہم بھی ٹرمپ کے الیکشن پہ کریں گے تب کریں گے, بالکل کریں گے. اور وہ پاکستان کی ڈسکشن کو وہ کتنا سیریس لیتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. ان کا کیا بیٹھ گیا تھا ٹرمپ کے الیکشن. کمنگ بیک ٹو یور کوسچن, آپ کا جو سوال تھا بنیادی طور پہ دیکھیں, ایک ایونٹ ہوتا ہے, میں دن میں بھی کہہ رہا تھا, ایونٹ ایک ہوتا ہے, اس کا ایک انرشیا ہوتا ہے, ایک پیس پہ ایک چیز چل رہی ہے, ٹرین جا رہی ہے 100 کی سپیڈ پہ, آپ اچانک کانٹا بدلیں گے تو کیا ہوگا اس کا. تو یہ جو انڈیپینڈنٹ جو آئے ہیں یہ وہ انرشیا ہے جو ایک ایمرج کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کریں گے تو جو آلریڈی سسٹم میں اور اس پروسیس میں ڈسٹورشنز ہیں وہ بڑھ جائیں گی. اور ہمارا مقصد کیا ہے ان الیکشن کا, اور ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, تاکہ ہم اپنے یہ SIFC کی بات ہوئی, اکنامک اسٹیبلٹی کی بات ہوئی, ہم اوورآل لوگوں کی آسانیاں پیدا کریں, مہنگائی کم کریں, اکنامک سچویشن بہتر کریں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کریں, سیکورٹی چیلنجز کو ایڈریس کریں نیشنل لیول پہ بیٹھ کے ساری لیڈرشپ. لیکن یہ ابھی سے اگر آپ یہ کام شروع کر دیں گے تو یہ کس طرح سے چلے گا. باتوں کی حد تک ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں ہم سب سے ملیں گے, بیٹھیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, لیکن ہم جب دوسری طرف دیکھتے ہیں, اگر عمران خان صاحب کی بات کریں, وہ ان کا تو سارا نیریٹو فارغ ہو جائے گا اگر وہ ان سے مل کے ہاتھ ملا کے بیٹھ جائیں گے. تو وہ اتنا عرصہ لوگوں نے ان پہ اتنا ٹرسٹ کیا ہے, ہر قسم کے نامساعد حالات, بلکہ نامسائل سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کے ظلم اور جبر بھی تھا اس میں شامل, لوگوں نے ٹرسٹ کیا ہے, سپورٹ کیا ہے, ووٹ کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, میرے اپنے حلقے کے MN نے مجھے آج میری بات ہوئی وہاں پہ ان کے عزیز سے, وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں حلقے میں ووٹ لینے میں کوئی دقت نہیں تھی, ہمیں جہاں جاتے تھے یہ فیس کرنا. انہوں نے کہا جی یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کوئی دھوکہ کیا تو ہم نے پھر ادھر شہر میں نہیں آنا آپ نے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے راؤ صاحب, کیونکہ یہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کا خیال تھا کہ جتنا زیادہ وقت گزرے گا ان کی سپورٹ کم ہو جائے گی, وہ بڑھتی گئی ہے اور ان کے غصے میں اضافہ ہوا ہے. ایکچولی PTI کے ووٹر کو مس ریڈ کیا گیا, ہمارے اداروں نے بھی اور ہماری دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی.
یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے بیانی والی. رانا صاحب میں اس پہ آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی کہ واقعی جس کو چور ڈاکو کہہ کے آپ نے ایک بیانیہ بناتے آ رہے ہیں 2013 سے لے کر, اگر آپ دوسری جماعتوں کے ساتھ مل جائیں گے تو وہ آپ کا ووٹر آپ کو چھوڑے گا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک تو میں آپ کو وقت سے پہلے بتا دوں کہ جو سب نے کہہ رہے ہیں میرا پی ٹی آئی کسی صورت میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں جا رہی, اور میری بھی علی ظفر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور بھی کچھ ذمہ داران سے. دوسرا یہ جو میاں صاحب کی سپیچ تھی, اس میں اب نا پی ڈی ایم 2 جو بن رہی ہے اس میں 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. یہ 2 چیزوں پہ اب سودے بازی ہو رئی ہے. ایک تو میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہے. اچھا وہ وزیر اعظم نہیں ہے, شہباز شریف صاحب ہے. آج انہوں نے کہہ دیا, اگر ہم غور سے سنیں تو کہ جنہوں نے بیٹھنا ہے وہی مذاکرات کریں. ہاں جی, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, تو اگر پیپلز پارٹی مانتی ہے تو پیپلز پارٹی کو صدارت دی جائے گی, اور اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے وزیر اعظم ہمیں دیں تو پھر بڑے میاں صاحب صدر ہو گے. اچھا ایک تو یہ میں خبر آپ کو دے دوں جو میری انفارمیشن. دوسری بات ہم بار بار یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا کہ ووٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے عمران خان کے بیانیے کا, اور لوگوں نے غصہ نکالا ہے. بالکل. اور آپ کو مزے والی بات ہے کہ سلیکشن کے بعد عوام میں غصہ بڑھ گیا ہے, غصہ کم نہیں ہوا. غصہ اس لیے زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ہمارے معزز چیف الیکشن کمیشن صاحب نے جو رزلٹس کے ساتھ کیا ہے اور جو اب تک کر رہے ہیں, اگر یہ ہم ہر روز چیختے تھے کہ جناب عمران خان کی دفعہ آر ڈی ایس بیٹھ گیا اتنے گھنٹے بعد, اب جس وقت ہم بیٹھے ہیں ابھی تک رزلٹ کمپلیٹ نہیں ہوئے. کوئی ایک شہر مجھے ایسا دکھا دیں, کوئی ایک ایسا شہر کہ جہاں پر پروٹیسٹ نہیں ہو رہا, جہاں پر لوگ 45 فارم پکڑ کے آ رہے ہیں اور اس طرح کے دکھا رہے ہیں کہ یہ فارم ہے ہمارے پاس. جناب قانون کے مطابق جس طرح آج لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے آپ 45 فارم جو ہے اس کے بعد 47 فارم بننا ہے, 45 فارم جمع کر کے رکھے جمع کر کے اس کو آپ کریں گے, پھر اس کے بعد بنائیں گے. ٹویٹر پہ ڈال دیے ہیں انہوں نے, جی میں اور کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ لوگوں میں اتنی نفرت ہے جس کی انتہا کوئی نہیں ہوگی. اب ایک ووٹ دیا لوگوں نے مہنگائی کے خلاف اور عمران خان کے بیانیے پہ اور ان جماعتوں کی جو حرکتیں. اب دوسرا جو غصہ ہے نا لوگوں کو کہ ہم نے ووٹ دیا ہے, نظر آ رہا ہے لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, 45 لیٹر دکھا رہے ہیں, اس کے باوجود الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں وہ رزلٹ جاری نہیں کرتے, وہ کچھ نہیں کرتے. تو یہ میاں نواز شریف کی تقریر 20 جماعتوں کا اتحاد ہو جائے, یہ کوئی حالات اچھے نہیں جا رہے. آج جو گجرات میں ہوا ہے کیسرا علیہ صاحبہ کی پروٹیسٹ کرنا حق ہے نا دیں, اور اس پہ فائرنگ جو ہوئی ہے یہ چیزیں اچھی نہیں. شانگلہ میں تو سر بہت آگے چلے گئے. آپ سب لوگوں کی اجازت سے کنور دلشاد صاحب, رات تک کچھ چیزیں بڑی آبویس تھیں, صبح اٹھے تو بہت چیزیں بدلی ہوئی تھیں, انتظار تھا کہ ایکسپلینیشن آئے گی, آنی چاہیے الیکشن کمیشن کی طرف سے. کیوں ڈیلے ہوا, کیوں آر اوز کے دفاتر کے باہر جا کر لوگوں کو پروٹیسٹ کرنا پڑے, بھی ان کا رائٹ ہے کہ ان کو پتہ چلے. آپ دیکھیں نا ابھی تک 29 گھنٹے ہو چکے ہیں آپ کی پولنگ ختم ہوئے ہوئے, ابھی تک آپ کے ریزلٹس کمپائل نہیں ہیں پورے. آپ بتا سکتے ہیں اس کی وجہ؟ بات آپ کی درست ہے, رانا صاحب کی بات میں بڑا وزن تھا, بڑے جذباتی طور پر صحیح کہا انہوں نے کہ واقعہ لوگوں میں بڑا جوش خروش کے ساتھ غصہ بہت زیادہ ہے. بالکل, تو ٹھیک کہا انہوں نے. اس میں دراصل بات یہ ہوتی ہے جو ہمارے ریٹرننگ آفیسر ہوتے ہیں نا, یہ ہمیں پتہ ہے ان کا, یہ جس وقت کی اپائنٹمنٹ ہو جاتی ہے تو یہ الیکشن کمیشن کے دائرہ کار سے باہر ہو جاتے ہیں. حقیقت ہے یہ, میں خود ہمیں تو تجربہ تو ہے لیکن ہم نے جب کنٹرول کیا ہوا تھا. سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب خود مجھے سردار رضا صاحب تھے 2018 کے الیکشن میں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب جب میں نے ریٹرننگ آفیسر کو ٹیلی فون کیا تو وہ ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کرتے تھے. اچھا ایسے ہی ہے, کہتے ہم تو آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملے میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. 2013 کے الیکشن میں جو ہوا تھا تو جسٹس جو تھے فخرالدین ابراہیم, انہوں نے پریس نوٹ جاری کیا کہ ریٹرننگ آفیسر میرے کنٹرول میں نہیں ہیں, آپ جو کچھ بھی ہے آپ ان سے بات کریں. باقاعدہ پریس نوٹ آیا ان کا. یہ ایک حقیقت ہے. دوسری بات یہ اتفاق ایسا ہو گیا کہ ہماری جوڈیشری کا تو سمجھ نہیں آئی کہ جب الیکشن کمیشن نے 6 خط لکھے تمام جوڈیشری کے سربراہوں کو, چاروں ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, کہ جناب ہمیں آپ جوڈیشل آفیسر دے دیں, تو نہیں دیے. 4-6 خط لکھے انہوں نے. خط کا جواب بڑا خوبصورت دیا کہ بس جی ہمارا دل تو بہت دکھ رہا ہے لیکن ہم آپ کو نہیں دے سکتے, کہ ہمارے بڑے بڑے کیسز ہمارے پاس ہیں, ہم نہیں آپ کو اسپیئر کر سکتے. خط لکھے جو وہی سارے خط انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو بھی دکھائے.
اب یہ آگے ایڈمنسٹریشن. اب ایڈمنسٹریشن کا کنٹرول تو چیف الیکشن کمیشن کے پاس ہے ہی نہیں. وہ جس طرح سے چاہے آرڈر دے. اب وہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ امیجیٹلی رزلٹ دیں, آدھے گھنٹے میں, پونے گھنٹے میں, 1 گھنٹے میں. انہوں نے کسی نے پرواہ نہیں کی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے پہلی نگران حکومت آئی ہے وفاق کی. صوبائی حکومت تو ان کے ساتھ کھڑی ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. وفاقی حکومت کی انہوں نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد کو بدل دیں اور چیف کمشنر کو بدل دیں, ڈپٹی کمشنر کو بدل دیں. انہوں نے بدلا ہی نہیں. ہم نے بار بار کہا کہ جی آپ ان کو کنٹیپٹ لگائیں, ان کو نہیں کیا. پھر انہوں نے کہا جی فہد کو نکالیں, تو فہد اپنی کہانی سٹوری لے کے آ گیا, تو اس کو تو انہوں نے معاف کر دیا. آج چیمہ پھنس گیا تو آج چیمہ کو فارغ کر دیا. تو یہ سارے معاملے. اب یہ دیکھیں اب ہم آ جاتے ہیں اصل رزلٹ کی طرف. اصل رزلٹ یہ ہوا ہے کہ ہم نے مخالفت کی تھی کہ آپ یہ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم نہ لے کے آئیں. ہمارے پریزائڈنگ آفیسر بیچارے نہیں اس کو واٹس ایپ کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے اپنا نہیں بھیج سکیں گے. ہمیں خود موبائل کا استعمال نہیں کرنا ہوتا. بہت سی معاملات میں بچوں کو کرنا. کیا سجیشن تھی انہوں نے مگر نہ کریں. نہیں پتہ ان کا کیا ان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جدید میں آنا چاہتے تھے, وہ کیا انہوں نے. پھر اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی چیف الیکشن کمیشنر کو کہ جناب اس سے انٹرنیٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ کیسے کیوں فرق پڑے گا؟ اس کے بعد انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا, وہ سیکورٹی کے نام سے. ہماری بیوروکریسی کو بڑے خوبصورت طریقے سے آتے ہیں کیس بنانے. یہ جو 45 فارم ہے جی بھائی, یہ پہلے 14 ہوتا تھا, فارم 14 کے طور ہوتا پہ ایک تھا. امیدوار ہے, اس کے پاس ایک حلقے کے پورے وہ فارم موجود ہیں جس پہ دستخط ہر چیز موجود ہے. اور 45 کے بعد ہی 47 تیار ہوتا ہے نا. اور 47 میں کچھ اور ہے, 45 میں کچھ اور ہے, اور 45 جو فارم ہے اس کو دیکھے بغیر 47 تیار کر دیا گیا ہے. اس پہ کس کا قصور ہے اور اس پر کیا ایکشن ہو سکتے ہیں؟ 47 کا جو آ رہا ہے نا, یہ فیک ہے, یہ جعلی ہے, یہ نہیں ہے. اس میں نہیں, میں بتاتا ہوں. اس میں ہمارا الیکشن ایکٹ کا 95 سیکشن جو ہے صاف لکھا ہوا ہے. اس میں ہوتا ہے کہ جب فارم 45 کے تحت غیر حتمی رزلٹ الیکشن کمیشن کے پاکستان کے پاس چلا جائے گا تھرو ریٹرننگ آفیسر, چلا گیا نا غیر حتمی, اس کے بعد 24 گھنٹے کے بعد پھر وہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ کینڈیڈیٹس, جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں, ان کو نوٹس جاری کرے گا کہ 3 دن کے اندر ہم آپ ریکانسولیڈیشن رزلٹ تیار کر رہے ہیں, آپ آ جائیں. اس میں وہ الیکشن ایجنٹ جائے ان کا یا کینڈیڈیٹ جائے, تو پھر 3 دن وہ ہے, اور 5 دن کے اندر وہ فارم جو ہے 47 وہ تیار کیا جاتا ہے. اس پہ دستخط ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے. لیکن ابھی تو کینڈیڈیٹ اپنے پاس لے کے بیٹھے ہیں 45. ہاں آپ کی بات درست ہے. اب آپ چلے 45 فارم پر, ٹھیک ہے, وہ پریزائڈنگ آفیسر نے ان کو پولنگ ایجنٹس کو فارم دے دیے, ٹھیک ہو گیا. اب اگر وہ فارم لے کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی جعل سازی خطرہ ہے, تو وہ باقاعدہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جائیں گے, جی ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے, آپ جب فارم 47 تیار کریں گے تو ہمارے جو الیکشن ایجنٹ ہیں یا کینڈیڈیٹ اس کو دے دیں گے, جناب یہ اس کے ساتھ کریں, پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ نہ کریں, اس سے ساتھ ٹیلی کریں. اس کا مطلب وہ فیک چل رہے ہیں. نہیں سوشل میڈیا کی بات کر رہی ہوں. سوشل میڈیا پہ وہ مس انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن ہے, فیک ہے, چل تو رہا ہے. وہ فیک نہیں چل رہا, کیا چل رہا ہے؟ وہ بالکل درست ہے. اور وہ فارم جو ہے ابھی آپ ویب سائٹ پہ جائیں, جو ویب سائٹ دی ہے انہوں نے الیکشن کمیشن نے, اس پہ پڑے ہوئے نمبر 1 نمبر 2. یہ تو قانون کی بات کر رہے ہیں نا. بالکل ریٹرننگ افسر کے پاس تو جانے نہیں دیا گیا, بیچارے لوگ چیختے رہ گئے. سلمان اکرم راجہ جیسا شخص جو ایک معروف وکیل ہے, اس کو پکڑ کر باہر نکال دیا گیا. اور آج جو لاہور ہائی کورٹ نے جج صاحب نے کہا ہے کہ قانون کے مطابق جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو بھائی ٹرائی کرو, اگر وہ 45 فارم ہے موجود ہے اور اس کے مطابق ہے تو پھر اس کو 47 بناؤ. اور اس وقت پولنگ ایجنٹ, چیف پولنگ ایجنٹ یا امیدوار, دونوں میں سے جو مرضی وہاں پہ موجود ہونے چاہیے. آپ کی پرمیشن. اچھا سر یہ فرمائیں, ابھی آپ نے لیٹ جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین ابراہیم جو 2013 کے الیکشن جب ہوئے تھے تو ہی واز دا چیف الیکشن کمشنر, واٹ اے گریٹ پرسنالٹی. اس وقت حالات تو یہ مانتے ہیں آپ کے ایک دھاندلی موومنٹ چلی, مطلب جو انوائرمنٹ تھا اس وقت. تو ایز چیف الیکشن کمشنر مئی میں الیکشن ہوتے 10 مئی کو, مجھے یاد اگست میں ہی ریزائنڈ. ہی سیز میں اون کرتا ہوں کہ آئی فیلڈ ان مائی جاب, اور یہ
دھاندلی ہوئی ہے, میں اس کو آن کرتا ہوں, آئی ایم ریزائننگ. مجھے یہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے, اب جتنی آج ہم سن رہے ہیں کمپلینٹس ہیں, پٹیشن ہے, جو ایلیگیشنز ہیں, اگر یہ واقعی آگے معاملہ چلتا ہے, ڈو یو فور سی دیٹ دی پریزنٹ چیف الیکشن کمیشنر مے بی تھنکنگ آن دا سیم لائنس؟ وہ ایسے مفروضے پہ میں بات کر رہا ہوں. بات یہ جی فخر الدین جی ابراہیم بڑی عجیب شخصیت تھے, لیکن 2013 کے الیکشن میں ان کا رویہ جو ہوتا طریقہ کار وہ ہم اس سے مطمئن نہیں تھے. پہلی بات یہ تھی وہ نہ وہ سن سکتے تھے نہ بات کر سکتے تھے. جب کیانی نے ہمیں واقعہ سنایا, انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ جی ہم نے بریف کرنا ہے آپ کو, اور آپ ہمیں بریف کریں گے کہ جی سیکیورٹی کے معاملات میں آپ ہماری کیا مدد کریں گے. تو کہتے جی 1.5 گھنٹے کی ان کی بریفنگ تھی اور 1 گھنٹے کی ہماری بریفنگ تھی, اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کو فوجی نہیں دیں گے. یس جس طرح اس وقت ہوا ہے کوک فورس کے طور پر ہوگی, باہر کھڑی ہے, اندر نہیں ہم جانیں گے کیونکہ پھر الزام ہم پر لگے گا. کہتے 2.5 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد جب ہم چائے پی رہے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو بھائی اپنے جنرل جو ہے نا آپ کے آرمی چیف, ان کو میرا ایک پیغام دے دو. اچھا, تو کہتے میں نے کہا جی کیا پیغام؟ خیر انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح, انہوں نے کہا جناب یہ فقیر آپ کے سامنے بیٹھا ہے, میں ہی آرمی چیف ہوں. کہتے 2.5 گھنٹے کی بریفنگ کے بعد جو لیکن آپ سر وہ ابھی بات کر رہے ہیں, اسی پہ بات کر رہے تھے. اب وہ کتنے مطلب یقیناً آنریبل ہوں گے, آئی ہیو گاٹ نو ڈاؤٹ. ایک بڑی انٹرسٹنگ پروپوزل جو ہے بیسیکلی یہ ٹاسک لینا ہی نہیں چاہیے تھا کہ بعد میں وہ 2 مہینے بعد ریزائن کرنا. فیاض الحسن چوہان نے اپنے طرف سے بریکنگ نیوز دی ہے انہوں نے, فیاض الحسن چوہان نے, کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ڈیل آفر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو وزارت عظمیٰ دیتے ہیں اور پنجاب میں مریم چیف منسٹر ہوں گی, اس کو سپورٹ کریں. اور صدر کوئی بھی بن جائے. نہیں, کس کو آفر کس کو دی ہے؟ پیپلز پارٹی کو کہا ہے کہ وزیر اعظم آپ لے لیں, آپ سی ایم میری بیٹی کو بنا دیں, سی ایم مریم صاحبہ کو بنا دیں, اس کو سپورٹ کریں, مل کے سیٹ اپ بنا لیتے ہیں. یہ دن اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اب سی ایم بنانے کے لیے پیپلز پارٹی یہ باتیں تو چل رہی ہیں. یہ بڑا نہیں, اس میں سگنیفیکنس کیا ہے؟ میاں صاحب جو پاکستان واپس ہے نا بنیادی طور پہ وہ بیٹی کو پارٹی ہینڈ اوور کرنے آئے. یس, یہ بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے کہ اس وقت میاں صاحب صرف اپنی بیٹی کی سیاست کو بچانے کے لیے, اور شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ وزارت اعلیٰ دونوں چلی جائیں گی, وہ بن نہیں سکیں, کچھ بھی نہیں بن سکیں گے. بہت 3 دفعہ پرائم منسٹر بن گئے, 1 دفعہ بھائی بن گیا, وہ آپ مانتے نہیں اس چیز کو. وہ اپنی بیٹی کے لیے واپس آئے, ان کو کیا چاہیے؟ حمزہ کا کیا بنے گا اس کا بھی بتائیے. وہ ناراض ہیں, آپ کو نہیں پتا. شہباز شریف صاحب بہت اچھے سے معلوم ہے, لیکن اس کو وہ بھی تو اسپائرنٹ ہے نا, مطلب وہ بھی سمجھتا ہے کہ تایا کچھ ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے, ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے. میرا نہیں خیال کیا کہ میاں صاحب ایسی کوئی آفر کریں گے. جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ میاں صاحب کو اس بات کا بڑا رنج ہے کہ میری ایک چلتی ہوئی حکومت گرائی گئی, مجھے رسوا کیا گیا اور مجھے باہر جانا پڑا. یہ ان کا جو موقف ہے. میاں صاحب بائی ہک اور کروک ایک دفعہ وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے, ٹھیک ہے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ تسلسل ہے 2013 کا, اور اس کے بعد وہ فیصلہ کر سکتے ہیں 6 مہینے بعد, سال کے بعد, کہ وہ مریم کو ہینڈ اوور کریں یا کسی اور کو, شہباز شریف صاحب بھی. اور وہ آپ دیکھیے گا کہ وہ کیبنٹ بھی تقریباً وہی رکھیں گے. جو لوگ چلے گئے وہ تو یہ ہار گئے, وہ اور چیز ہے, وہی رکھیں گے جو 17 میں تھی. یہ تاثر دینے کے لیے کہ یہ دیکھیے جی میں دوبارہ آیا ہوں, اسی زور شور سے آیا ہوں اور اسی کیبنٹ کے ساتھ ہوں. آپ کو اگر یاد ہو کہ جب 13 میں وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے آلموسٹ وہ سارے وزیر شامل کیے تھے جو 99 میں ان کے کیبنٹ کا حصہ تھے. اور یہ کس کو دکھانا چاہیں گے کہ وہ میں آ گیا ہوں واپس اور کیبنٹ بھی بنا لیا, ایک دوست کس کو وہ باور کرانا چاہیں گے؟ جس کو پھر اس کا مطلب پیپلز پارٹی نہیں, وہ تو ریٹائر ہو گئے. نہیں, پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم کا کیبنٹ تو پھر وہ چینج ہو جائے گی. دیکھیں بات یہ ہے, اگر تو فیصلہ پیپلز پارٹی نے خود کرنا ہے یا فیصلہ نواز شریف صاحب نے خود کرنا ہے تو پھر وہ کر لیں جو کر سکتے ہیں. لیکن اگر
वो भी लेकिन पाबंद अगर है, आप जो बात किसी आप मुआहदे कर के रहे हैं, पाबंद है, तो खुर्रम फिर वो- दस्तगीर नहीं, नहीं जो है। बात आप कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट वही कैबिनेट होगी, शाहिद तो खान पीपल्स पार्टी का क्या रोल होगा? हाँ, उनके की किसके मिनिस्टर साथ नहीं? पेट्रोलियम मिनिस्टर था सर, की मिनिस्टर वो शामिल करके करेंगे ना। शाहजादा की मिनिस्टर तो उनके हार गए हैं, जो की मिनिस्टर हाँ, थे। राणा वो साहब तो मजबूरी है ना, अब क्या करें। वो राणा साहब तो ख्वाजा आसिफ। 13 में थे भी नहीं। उनके लिए कोई ख्वाजा मुश्किल आसिफ नहीं जीत गए है, हैं। उसकी मैं मिसाल देता हूँ। नहीं, उसकी मिसाल है। ख्वाजा आसिफ तो जीत गए। कब जीते हैं वो? वो रात को जब हारे वोट पे थे, बात नहीं, होगी। आज सुबह दिन को तो दुनिया बदल मुबारकबाद गई। भी दे रहे थे वो तो उसको। दिन को सो रहे थे तो वो जीत गए। वो जीत गए। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे सोना नहीं हम चाहिए। रात में जाग रहे थे तो वो हार रहे थे, साहब जैसे हम सुबह फूल उठे तो वो जीत हमारे गए, सोने सुबह से ये दुनिया सब- बदल गई। हमारे सोने पे सारा इल्जाम हाँ, है। ख्वाजा राव आसिफ। साहब, मैं आपको बताऊं, वो मुशीर रखेंगे, स्पेशल असिस्टेंट रखेंगे, Advisor और बहुत उसकी कुछ मिसाल है देने मौजूद को। है। 99 में वजीर खारजा थे सरताज अजीज़ साहब। 13 में जब आए तो उन्होंने सरताज अजीज़ को वो नहीं बन सकते, मुशीर वजारत आला बना के Advisor। वजीर के ओहदे पर उन्हीं को रखा। तो वो अच्छा, फिर शाह साहब एक ये ब्रेक बता ले लूं, दें, ब्रेक की बात कर लें। मैं ब्रेक लें। क्विकली, जी। मुशाहिद हुसैन साहब ने 4 हफ्ते पहले बड़ा तहलका क्रिएट किया था कि जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एडवाइस कर रहा हूँ नवाज शरीफ साहब को कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप की तरह देखें, प्रेसिडेंसी की तरफ हाँ, देखें। तो मैं तो आई टेक मुशाहिद हुसैन साहब वेरी सीरियसली, जब कभी कोई ऐसी सीरियस गुफ्तगू करें। आपकी क्या है? बिकॉज देखिए, मियाँ साहब जो हैं या कोई भी सियासतदान जो होता है, मशवरा वही कबूल करता है जो उनके दिल ब्रेक को ले। भाता है। ब्रेक मशवरा ले तो लूं। कोई भी दिया जा सकता अभी है। हमारे पास 1 घंटा है और डिस्कशन करते हैं, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।